آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل حال مکمل۔ ٹینس شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی پچھلی ڈیٹیل پڑھ لیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو لیکچرز آسانی کے ساتھ یہ لیکچر سمجھ آ جائے گا، لیکن اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل دہرا دیتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ زمانے تین ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، اور ہر ایک زمانے کی چار شاخیں یا حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کو ہم انڈیفینٹ کہتے ہیں، مطلق۔ دوسری حالت کو ہم کنٹینیوس کہتے ہیں، جاری، پروگریسو بھی اس کو کہتے ہیں۔ تیسری حالت کو کہتے ہیں پرفیکٹ۔ چوتھی حالت کو کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اب ہم نے پچھلے لیکچرز میں انڈیفینٹ حالات تینوں زمانوں کی پڑھ لی تھی، یعنی کہ پریزنٹ کی بھی، پاسٹ کی بھی، فیوچر بھی۔ مطلق حالت میں بالکل یہ سادہ ہوتے ہیں، بڑے ایزی ٹینس ہیں۔ دوسری حالت میں یہ ہم نے پڑھی تھی کنٹینیوس حالت۔ اس مقصد کے لیے پچھلی دو ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا کنسیپٹ بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ مزید بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس کے سیکشن میں آپ اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں تاکہ ہم PDF میں آپ کو یہ لیکچرز بھیج سکیں۔ مزید اگر رابطہ کرنا ہے تو میرا نمبر ہے 0301774410۔ آج کا جو ہمارا ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل حال مکمل۔ پچھلے ٹینس میں نے پچھلے لیکچر کے دوران کہا تھا کہ موجودہ اور جاری کے درمیان فرق ایک نقطہ ہے، وہ آپ سمجھ لیں، وہ میں نے سمجھایا تھا۔ کوئی اسی طرح کا ایک نقطہ آج کے ٹینس میں بھی ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ موجودہ وہ ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں پایا جائے، کسی چیز کی کیفیت کو ظاہر کیا جائے، بس۔ جاری وہ ہوتا ہے جب وہ ہم کسی فکرے کے بارے میں بات کریں، کسی چیز کے بارے میں، تو اس وقت بات جاری ہو۔ مثلا I go to school، میں اسکول جاتا ہوں، یہ موجودہ ہے۔ I am going to school، میں اسکول جا رہا ہوں، یہ جاری ہے۔ موجودہ اور جاری میں یہی فرق ہوتا ہے کہ موجودہ میں چیز کے حالت یا نوعیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کی کوئی شاخ نہیں ہوتی، اس کی کوئی حالت نہیں ہوتی، اس میں صرف چیز کو مینشن کیا جاتا ہے، کسی بات، عادت یا مجبوری یا کسی کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جبکہ جاری حالت میں کام جس وقت ہم فکرہ پڑھیں، لکھیں یا سنیں تو اس وقت بھی جاری ہوتا ہے۔ آج کے ٹینس کے لیے جو آپ اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پریزنٹ، موجودہ اور مکمل میں کیا فرق ہے۔ موجودہ اور مکمل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ موجودہ ہوتی ہے جو آج کے زمانے میں بات بتائی جائے، مکمل وہ ہوتی ہے جو آج کے زمانے میں ابھی مکمل ہوئی ہو۔ مثلا ہم نے ابھی خبریں دیکھی ہیں، ہم نے ابھی کھانا کھایا ہے، ہم نے ابھی سبق یاد کیا ہے، یہ ہوتا ہے مکمل۔ موجودہ کیا ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں ہو، اس کی ہم حالت نہ ظاہر کریں، چیز کے بارے میں بتائیں، کیفیت، عادت، کسی بات کے بارے میں بتائیں لیکن چیز کے بارے میں نہ بتائیں۔ اگر وہ عادت جاری ہے تو پچھلے زمانے کی طرح ہم اس کو جاری کنٹینیوس کہیں گے۔ اگر وہ بات مکمل ہو چکی ہے، ابھی مکمل ہوئی ہے، تو ہم اس کو مکمل پرفیکٹ کہیں گے۔ تو آج کے زمانے کی ٹینس کی، پریزنٹ پرفیکٹ کی، فعل حال مکمل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں مکمل ہونا ظاہر ہو، فعل حال مکمل کہلاتا ہے۔ مثلا ہم میچ جیت چکے ہیں، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کی پہچانیں دو ہیں، ایک تو اردو کے فقرے کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے آئے گا۔ دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اردو کے فقرے کا آخر میں لیا ہے، لی ہے، لے ہیں وغیرہ ہوتا ہے۔ اور اس کو اردو سے انگلش میں بنانے کے لیے ہم نے ہیز اور ہیو کے ساتھ ورب کی تیسری فارم استعمال کرتے ہیں۔ ہی، شی، اٹ اور وحد نام کے ساتھ ہم ہیز استعمال کرتے ہیں، جبکہ آئی، وی، یو، دے اور جمع اسماء کے ساتھ ہم ہیو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سادہ فکر کی مثال یہ ہے، وی ہیو ون دا میچ، ہم میچ جیت چکے ہیں یا ہم نے میچ جیت لیا ہے۔ اس کا منفی فکرہ یہ بنے گا، وی ہیو ناٹ ون دا میچ، ہم میچ نہیں جیت چکے ہیں یا ہم نے میچ نہیں جیت لیا ہے۔ اس کا سوالہ فکرہ اس طرح بنے گا، ہیو وی ون دا میچ، کیا ہم میچ جیت چکے ہیں، یا اس طرح بھی بنے گا، کیا ہم نے میچ جیت لیا ہے۔ اگر لیا ہے یا چکا ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اردو کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس میں اگلا جو سوال اور منفی اکٹھے جملہ ہے وہ ہے، ہیو وی ناٹ ون دا میچ، کیا ہم میچ نہیں جیت چکے ہیں۔ اب اس کے ہم 10 اہم سینٹنس دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو مزید پریکٹس ہو سکے۔
مزید اگر آپ نے کوئی لیکچرز، کوئی اسائنمنٹس، کوئی بات پوچھنی ہے تو ہمارے اس چینل پر کمنٹس کریں، یا ہمیں ای میل کریں، یا ہمیں واٹس اپ کریں۔ تو نمبر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کا پہلا فقرہ ہے امیدوار پرچہ حل کر چکے ہیں، دی کینڈیڈیٹس ہیو سالوڈ دی پیپر۔ دوسرا ہے نسیمہ نے امتحان پاس کر لیا ہے، نسیمہ ہیز پاس دی ایگزامینیشن۔ فقرہ ہے انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا ہے، دے ہیو ناٹ ویٹڈ فار اس۔ آور فرینڈز ہیز ناٹ کنسلٹیڈ اس، ہمارے دوست نے ہم سے مشورہ نہیں لیا ہے۔ پانچواں فقرہ ہے ہیو یو فنشڈ یور ورک، کیا تم اپنا کام ختم کر چکے ہو۔ چھٹا فقرہ ہے ہمارے پاس ہیز دس بوائے پاس دی ایگزامینیشن، کیا یہ لڑکا امتحان پاس کر چکا ہے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس آئی ہیو ٹیکن بریک فاسٹ، میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے وی ہیو ہیئرڈ دی سانگس، ہم نے گیت سن لیے ہیں۔ اگلا فقرہ ہے ہمارے پاس دی رینی سیزن ہے سیٹ ان، موسم برسات شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ آل دی برڈز ہیو فلاؤن، تمام پرندے اڑ چکے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹینس ہے۔ اس میں آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ ہم نے تھرڈ فارم استعمال کرنی ہے۔ پہلے تین زمانے جو ہم نے انڈیفینٹ حالت میں پڑھے تھے ان میں پہلی فارم تھی، صرف ایک جگہ دوسری فارم استعمال ہوئی ہے جو کہ سادہ ماضی میں پاسٹ انڈیفینٹ میں تھی۔ اس کے علاوہ وہاں ہم نے ایس یا ای ایس پہلے ٹینس میں اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو استعمال کیا ہے۔ دوسرے زمانے میں ہمیں پاسٹ ہیبیچول ٹینس فعل ماضی استمراری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلے تین زمانوں میں یعنی کہ پہلے تین انڈیفینٹ کے علاوہ اگلے تین جو ہیں وہ کنٹینیوس حالت جو ہوتی ہے، اس میں تینوں فقرے، تینوں ٹینسز میں ہم لوگ چوتھی فارم کے ساتھ آئی این جی چوتھی فارم استعمال کرتے ہیں، از، ایم، آر، واز، وار، ول بی اور شل بی کے ساتھ۔ اب یہ جو ہم پڑھیں گے پرفیکٹ حالت کے ٹینسز، تینوں ٹینسز، یہ پریزنٹ والا تھے یا اگلے دو ٹینسز کے پڑھیں گے، ہم ان میں ورب کی تیسری فارم لگائیں گے۔ پھر آخری اگلے تین جو ہوں گے، جو 12 زمانے ہمارے مکمل ہونے والے ہیں، تو وہ بھی چوتھی فارم کے ہوں گے، یعنی کہ 12 میں سے 6 زمانے چوتھی فارم کے ہیں جو کہ جاری ہیں، چاہے کسی بھی حالت میں ہیں، وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلی حالت میں انڈیفینٹ میں جو تھے ان میں وہ پہلی فارم استعمال کرتے ہیں، تو یہ تیسری حالت جو ہے جس کو ہم پرفیکٹ کہتے ہیں اس میں ہم تیسری حالت استعمال کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹینس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی ابہام رہتا ہے یا کوئی بات رہتی ہے تو آپ ہمارے پاس کمنٹس کے سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گرامر ضرورت ہے یا گرامر کی کوئی بھی چیز سمجھنی ہے، کوئی بات سمجھنی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کی مدد کر کے انتہائی خوشی ہوگی۔ اللہ حافظ۔